گورنروں سے دروازے سر کھول رہے ہیں اب آپ یا کھلے ہوئے ہیں؟ کھلے ہوئے سر آئیں. کیونکہ لوگوں کو نہیں سر ہم تو آ جائیں گے, لوگوں کو بھی سر اب ایکسیس دیں گے کہ آئیں کوئی یونیورسٹی شروع کریں. سر ابھی آپ نے سنا ہے گورنر سندھ کے ساتھ بھی آپ کی کوئی اس میں ملاقات ہوئی ہے کہ آپ بھی کوئی ایسا ماڈیول لے کر آ رہے ہیں وہاں پر. دیکھیں وہاں پر گورنر سندھ کے بڑے اچھے انیشیٹو ہیں. وہ انفارچونیٹلی اس میں سے کچھ چیزوں پہ میں کام نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ اس گورنر ہاؤس اور اس گورنر ہاؤس میں 2 چیزوں کا فرق ہے. یہاں کا لان آرڈر اور خیبر پختونخوا پشاور کے آرڈر میں فرق ہے. وہاں پہ لان آرڈر کی پوزیشن تھوڑی سی گمبھیر ہے. وہ ریڈ زون میں ہے, کینٹ کے ذریعے کینٹ سے ہوتے ہوئے آپ کو جانا پڑتا ہے, تو اس کے لیے آپ یہ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پشاور کی آبادی کمپیئر ٹو کراچی کی آبادی بہت کم ہے. کراچی بہت بڑا شہر ہے. یہاں پر گورنر صاحب نے مارننگ آفٹرنون ایوننگ شفٹس لگائی ہوئی ہیں. وہاں پر شہر چھوٹا ہے. اگر میں ڈیر اسماعیل خان سے, چترال سے, سوات سے بچی آتی ہے تو ان کو پرابلم ہے کہ وہ رہیں گے کہاں پہ کورس کرنے کے لیے. تو میں اس کے لیے میرے پاس سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ میرے پاس جتنی بھی یونیورسٹیز موجود ہیں, 34 یونیورسٹیاں ہیں, مینس کے ہر ضلع میں یونیورسٹی ہے, تو انہی کے اندر میں جو ہے چاہے وہ سمر ویکیشن ہے چاہے ایوننگ کورسز ہیں, تو ہم اسی یونیورسٹی کے اندر ہی شروع کریں گے تاکہ وہاں پر بچیاں کریں. ہم ایک اور پروگرام کے لیے جا رہے ہیں جو میں نے آلریڈی اس کو تقریباً فائنلائز کرنے کے لیے جا رہا ہوں. غلام جی آئی کے غلام خان انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ٹوپی میں ہے. ایک بڑا ہی مطلب ہے کہ نامی گرامی انسٹیٹیوٹ ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ میں نے بات کی ہے. ان کے IT کلاسز ہم لے کے جا رہے ہیں, پورے صوبے میں لے کے جا رہے ہیں. اور ان کو جب وہ کورسز کمپلیٹ کریں گے, جب اپنا ٹیسٹ کلیئر کریں گے, تو ان کو GI کی یونیورسٹی کی جو ہے ڈگری ملے گی. یہ یوتھ کے لیے اسپیسیفکلی یوتھ کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں نیفٹیک کے ساتھ ووکیشنل ٹریننگ کے اوپر. وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں بھی کر رہے تھے کام. پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کا یہ ہے کہ یہاں پہ حاضری نہیں ہے, حاضری لگا لی گئی ہے, اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا باہر جائے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں, انفراسٹرکچر ہمارے پاس موجود ہے, نئی بلڈنگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اندر ہم ایوننگ کلاسز ان کی شروع کریں, ٹریننگ کریں پراپر. ہم کہیں کہ ایسے پرائیویٹ ادارے ہیں جو ان کو لوگ مانتے ہیں, جن پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کے پاس ہے, اور وہاں پر وہ ٹریننگ کریں. کیونکہ اس وقت آپ کو دیکھیں اسکلڈ ورکرس کی بڑی ضرورت ہے باہر. آپ مجھے ایک سرٹیفکیٹ تو دے دیں گے کہ آپ نے IT کلاس کی, اور مجھے لیپ ٹاپ رکھ دیں گے اور میں اس کے اوپر ٹائپنگ نہیں, مجھے پتہ نہیں کہ آپریٹ کیسے کر سکتا ہوں, تو پھر میں کیا کروں. لہٰذا اس چیز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بہت جلدی. یہ سر 10 سال کا شور مچا رہا, کچھ تو انہوں نے بھی کیا ہوگا سر جو آپ اس کو صرف ایگزیکیوٹ کر سکیں, یا آپ کو نئے سرے سے اسٹارٹ کرنا پڑ رہا ہے سارا کچھ. آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ 10 سال کا شور مچا, ایجوکیشن پہ آ جائیں. ایک ہی کالج تھا, ایڈورڈس کالج, اس کا بڑا مشہور ہوتا تھا ایک زمانے میں. ہوتا فورنرز ہوتا تھا اس کا پرنسپل, جیسے جسن پشاور لاہور تھا, تباہ حال ہے اس کی پوزیشن. آپ آ جائیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ ایجوکیشن میں اتنے فوکس ہیں, مان لیتے ہیں انہوں نے 10 سال میں ایجوکیشن بہتر کر لی ہے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ صوبائی حکومت ایک بل لے کے صوبائی اسمبلی میں, اور تمام صوبائی اسمبلی لے کر آئیں کہ جتنے بھی ممبران پارلیمنٹ ہیں, جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں, تمام کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے. کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ اسکول میں جائیں گے. کریں گے سر؟ کریں نا. ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہو گیا, کرنا چاہیے. جب یہ ہوگا تو آپ کی اسکول سسٹم ٹھیک ہوگا. سب بھجوائیں گے سر آپ سمیت؟ بالکل جانا چاہیے. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کر دی, اور تو پھر میں اپنے بچے کو بھی پڑھاؤں گا. تو یہ اگر آپ بل پاس کر لیں, میں کہتا ہوں آپ کے سرکاری اسکول سارے ٹھیک ہو جائیں گے. سر ایتھک بیسڈ اور کریکٹر بلڈنگ پہ یہ کیا سلسلہ کرنے جا رہے ہیں سر؟ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں گھر رہا ہوں اس میں بچوں کے ساتھ کہ ان کو ایتھکس بیس اور کریکٹر بلڈنگ کے اوپر بھی کام کیا جائے, یوتھ کے اوپر؟ دیکھیے یوتھ اس وقت جو ہے انفارچونیٹلی جو ہے, اگر آپ دیکھیں آپ کے سوشل میڈیا پہ باقی چیزوں پہ, ایک ایسی یوتھ ہمارے پاس آ گئی جس کو چھوٹے بڑے کی تمیز ابھی نہیں رہ گئی. آپ بڑے اچھے آدمی, اگر آپ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو آپ کو وہ فرشتہ بنا دیں گے, اور اگر آپ 1 منٹ میں دائیں ہو گئے تو پھر آپ بولیں گے پھر آپ ہی رولنگ. لیکن میں ایک چیز ہے, میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. میں جب کوئی ٹویٹ کرتا ہوں یا کوئی پوسٹ کرتا ہوں, جب میری نیگیٹو خبریں زیادہ آتی ہیں تو میں بہت انجوائے کرتا ہوں کہ چلو مجھ سے جلنے والے بہت سے لوگ ہیں. ایکسلنٹ سر, یہ تو آپ کو اور موٹیویٹ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ مجھے لائکس, مطلب ہے کہ لائک ٹویٹ وہ کمنٹ زیادہ ہوں, ڈس لائک زیادہ ہوں, تاکہ مجھے خوشی محسوس ہے کہ میرے جلنے والے کتنے زیادہ لوگ ہیں. یہ سر آپ کا موٹیویشن کی وجہ تو نہیں جو آپ یہاں تک پہنچے ہیں؟ مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب میں ابھی آپ کے جو کوئی وہ ٹویٹ کروں گا یا سوشل میڈیا پہ لگاؤں گا, جب نیگیٹو ٹویٹس آتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو سیاسی مخالف ہیں کم از کم مجھے دیکھ رہے ہیں, اور کم از کم مجھ سے جلس ہو رہے ہیں, اور یہ چیزیں. یہ تو سر ہمیں اندازہ ہوا, ہم نے ایک اسٹوری لگائی تھی. میں تو ان کو چیلنج کیا ہے, ان کا CM ہے نا, 10 سال کرتی ہے نا. میں کہ جس ٹاپک میں میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہے, اپنا براڈ کاسٹ ڈھونڈ لے, اپنا چینل ڈھونڈ لے, میرے ساتھ بیٹھ جائے, مناظرہ کر لے. کریں گے سر وہ مناظرہ آپ سے؟ جدھر وہ تو نہیں کریں گے, ان کو تو آپ باندھ کے لائیں گے, میں تیار ہوں جدھر بھی کہیں. سر اس وقت ویسے KP کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا آپ کہیں گے؟ ہیلتھ, ایجوکیشن. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے لا اینڈ آرڈر. جب امن و امان ہوگا تو میری تعلیم بھی ہوگی, امن و امان ہوگا تو میری صحت بھی ہوگی.
سب سے پریورٹی اس وقت جو ہے لا اینڈ آرڈر ہے, دین اٹس کلیئرلی ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ. تو وہ تو سر آپ کے کنٹرول میں کیسے کریں؟ اب میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں ہائر ایجوکیشن, آپ کی جو ایجوکیشن منسٹر خود انفیئر وے میں پکڑے جائیں, مطلب یہ بلو دی بیلٹ میرے حالات سے بہت بڑی بلو دی بیلٹ بات ہے, میں اس پہ نہیں کرنا چاہوں. تو اب کیسے میں اگر بولوں کہ میرے ایک منسٹر, میں خود ہوں جس حکومت میں فار ایگزامپل سندھ میں ہو, اور وہ ایجوکیشن منسٹر ہو اور اس کا ایجوکیشن کا یہ حال ہو, تو پھر میں کیا بولوں گا اسی پر کوئی ڈبیٹ کریں. آپ بچوں اب جا کے تعلیمی دور میں کیا لیکچر دیں گے کہ میں آپ کے لیے رول ماڈل ہوں, اور کیا بہتری آئے گی سر آگے؟ تو میں کیا مطلب کوئی کوشچن مجھے کر لے کہ جی سر آپ کے تو جنوری 2024 میں آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا, اس کا کیا ہے؟ تو کیا لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ بندہ تھا چیک تھا جس سے میرے اوپر الزام لگا. چلو سیاست میں تو ہم مان لیں گے, چلو سیاسی وہ تھی, ایجوکیشن میں آپ کے اوپر کس نے کیا؟ تو یہ چیزیں نہیں, میں کبھی ایسی قسم کی تنقید جو ہے وہ میں نہیں کرتا ہوں, لیکن ایسی چیزوں کو آپ دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا آپ مطلب ہے کہ ایسی چیزوں کو مطلب ہے کہ وہ کرتے ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسی چیزوں. سر ایک چیز آپ سمجھیں گے, آپ لوگوں کی خامی رہی ہے کہ آپ لوگوں نے کام کیا, چاہے وہ سندھ میں ہوں, چاہے وہ کے پی کے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ باقی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, سر آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اس کو لوگوں تک پہنچایا نہیں, دکھایا نہیں. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. میں آپ سے اس بات پہ ایگری اس لیے کرتا ہوں کہ جب ہم یہ کام جب سوشل میڈیا کا ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ یار چھوڑو, ہم کون ہے یہاں پہ, یہ تو فضول لوگ ہیں, ایسا تو نہیں تھا؟ نہیں, ہم یہ نہیں کہتے فضول, ہم کہتے ہیں یار دیکھیں ہم نے اس پہ ہم ٹائم ضائع نہیں کرتے. فار ایگزامپل ہم کسی کی دعا کے لیے جا رہے ہیں, کسی کی فتح خوانی پہ جا رہے ہیں, کسی کی شادی پہ جا رہے ہیں, فیلڈ ایکٹیویٹیز. اب کہتے ہیں فیلڈ ایکٹیویٹیز ہمیں کرنی چاہیے, ہم یہ اس پہ کیوں میں آپ کے ساتھ گھنٹہ براڈ کاسٹ کا ضائع کروں, میں 2-3 بندوں کو کیوں نہ مل لوں, میں ٹی وی ٹاک شو پہ گھنٹہ ضائع کروں, میں 2-3 بندوں کو کیوں نہ مل لوں, کسی کے فتح خانے پہ کیوں نہ چلے جاؤں. پھر اس کے بعد ایک ریئلائزیشن ہوئی کہ نہیں, یہ تو میجورٹی لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اور وہ صرف سوشل میڈیا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کروں, تو یہ پتہ. اب میں اگر اپنے علاقے میں فار ایگزامپل اگر دن میں 10 فتح خانے بھی کروں یا میں 4-5 شادیوں پہ بھی جاؤں ویکینڈ کے اوپر, کسی کو تو نہیں پتا, وہ اس کو پتا ہے جو ادھر مجھے دیکھ رہے ہیں, باقی سویرے سے لیکن وہ تو سوشل میڈیا پہ پھر نظر آتا ہے کہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. پھر ریئلائزیشن ہوئی کہ نہیں, سوشل میڈیا بھی اس وقت سب سے دیر میں پیپلز پارٹی ہوئی, دیر سے کہیں یا ریئلائزیشن پہلے دن سے تھی, لیکن وہ اسٹریم لائن چیزیں نہیں ہو رہی تھیں. اب غالباً بہتر ہو گئی کافی, لیکن ابھی بھی کافی کام کرنے کی. سندھ میں تو کافی بہتر ہو چکی ہے, باقی صوبوں کو بھی کام کرنا چاہیے. سر وہاں سے آپ تو ابھی تیز ہوئے ہیں, اچانک نظر آنے شروع ہوئے سر ہر جگہ پہ. اب تو دیکھیں وہ ابھی یہ نہیں ہے کوئی آفیشیل کوئی میڈیا ہے یا کوئی ہے, وہ تو میرا اپنی ہی مطلب ہے کہ اب میں بتاتا ہوں کہ ایک تعجب کی بات ہے, جب میں گورنر ہاؤس سے میں نے پوچھا کہ یہاں پر کوئی ویب پیج ہے نہیں, ٹویٹر ہے, انسٹا ہے, یا کیونکہ میں پہلے دن جب تھا تو پہلے ورکنگ ڈے پہ مجھے US-8 کے ڈیلیگیشن مل رہے ہیں, وہ تھے ان کے آلریڈی انگیجمنٹ وہاں پہ فکس تھی. تو وہ جو ہے ان کو میں نے کہا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار آپ کو تو کوئی پیج گورنر ہاؤس کا, تو اس میں پہلے دن تھا ورکنگ ڈے. پھر میں نے پوچھا, نہ فیس بک تھا نہ ٹویٹر, جو بھی آپ سوشل میڈیا کا وہ کریں, تو وہ کوئی چیز بھی نہیں تھی وہاں پہ. اب جا کے کوئی ایک فیس بک پیج بنا ہے تھوڑا بہت, لیکن انشاءاللہ جب زندگی آپ سے دوسرے انٹرویو ہوگا تو ہم تھوڑی سی تبدیل ہو کے آئیں گے. اچھا, اس آپ کے مقابلے میں دوسری پارٹی جو ایج لے گئی, جو 10 سال رہی, آپ سمجھتے ہیں ڈیجیٹل پارٹی تھی, انہوں نے ڈیجیٹل یوز کیا صحیح طریقے سے؟ دیکھیں انہوں نے سب کچھ یوز کیے. پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نہیں کیا کہ یہاں پر جتنی بھی منسٹری ہیں اس میں 10-10 20-20 بچے یا بچیاں کو بھرتی کر لیں, ان کو مہینے کی جو ہے وہ فکس پے دے دیں, اور ان کا کام یہ ہوگا کہ میری پروموشن کرے اور پارٹی کی کرے, اور ساتھ ساتھ اکا دوکا ڈپارٹمنٹ کی بھی کرے. تو اگر آپ اس قسم کی فوج بھرتی کریں گے تو پھر تو ڈیفینیٹلی ہوگا. انہوں نے کیا ہے, فیڈرل میں بھی کیا, پنجاب میں بھی کیا تھا, KP میں بھی کیا, ہر جگہ کر رہے تھے. اور ایک زمانے میں آپ نے دیکھو کہ اس کی لسٹ بھی شائع ہوئی تھی نگراں حکومت میں کہ یہ اتنے 100 بچے اور بچیاں جو ہے خیبر پختونخوا میں بھرتی کی گئی تھیں, اپوائنٹ کی گئی تھیں سوشل میڈیا کے حوالے سے. تب تک وہ اپنا کام کر چکے تھے سر, ویسے وہ اپنا وہ لسٹ باہر نہیں ہے ویسے. لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ ہمیں فلاسفی نہ سنا ہے نا کہ ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں, امانت ہے, خیانت مت کرو. آپ اپنے لیے آپ کے لیے تبلیغ اور میرے لیے سب کچھ حلال, آپ کے لیے جو چیز حرام ہے وہ میرے لیے حلال ہے. سر چیئرمین صاحب کی بات کریں, یوتھ آئیکن بنے ہوئے آج کل, سوشل میڈیا پہ سپر ایکٹیو ہیں وہ, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, فیس بک, ٹویٹر, ہر جگہ موجود ہیں وہ. تو سر یہ وہاں سے کوئی انسٹرکشن تو نہیں آ گئی کہ سب کے سب سپر ایکٹیو ہو گئے ہیں, وزیر بھی, سارے کے سارے CM سب نہیں سوشل میڈیا میں کوئی وہ تو سپر ایکٹیو چل رہے ہیں سر؟ چل رہے ہیں, اچھی بات ہے, اور پہلے بھی تھے. اس پہ دیکھیں آپ کے کسی کو انہوں نے نہیں کہا, لیکن ہم نارملی یہ تھا کہ ہم میڈیا, کیونکہ میں پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری رہا ہوں, ترجمان رہا ہوں, تو اس کے اوپر ہم نے کوشش, بہت ہماری کوشش رہی کہ ہم کسی طریقے سے
ہم نے بہت سے تجربے کیے. اب آپ آ جائیں گے فار ایگزامپل, آپ میرے سامنے بیٹھے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جی ہم کہیں گے ہم نے سوشل میڈیا کی چیزیں کرنا ہے, پارٹی کے دوست آ جائے گا جی ہم تیار ہیں. والنٹیئر کوئی بھی کام نہیں کرتا کسی کے لیے, میرا ذاتی تجربہ ہے. مہینے 2 کرے گا, تیسرے مہینے بولے گا ٹھیک ہے یہ آپ کی جو یہ چیز ہے میں آج مصروف ہوں, آج میں ادھر گیا ہوں, تیسرے چوتھے دن میں کر لوں گا. پھر ڈیفینیٹلی اگر ینگسٹرز ہیں, بچے بچی ہیں, ان کو بھی تو کوئی روزگار چاہیے نا, کب تک آپ کے لیے والنٹیئر کام کریں گے. تو لہٰذا اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ جو بھی چیز بنائیں اس کے لیے آپ کا اپنا سیل ہو جس پہ آپ پیڈ ہو, آپ کی پارٹی کے بھلا ہوں لیکن پیڈ ہو, تاکہ کم از کم وہ یہ نہ ہو کہ پھر وہ کام کریں, ایسے نہ ہو کہ پھر وہ دائیں بائیں دیکھتے رہیں کہ ہمیں کہیں جاب مل جائے, کہیں اور چیز مل جائے. اور سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ اٹس امپورٹنٹ ٹول رائٹ ناؤ, اور لوگوں کو بھی اس چیز کا احساس ہوئے اور لوگ کرتے رہتے ہیں. اب دیکھیں میں زیادہ ہمیشہ یہ اسٹریس کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو کیچمنٹ ایریا ہے نا, پیپلز پارٹی کا جو ووٹر سمجھے کیچمنٹ ہے, دیٹس فیس بک اینڈ ٹک ٹاک, کیونکہ ہمارے میجورٹی جو ووٹرز ہیں وہ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں. تو دیہات میں جو ہے نا وہ زیادہ تر فیس بک دیکھا جاتا ہے اور ٹک ٹاک دیکھی جاتی ہے. ٹویٹر جو ہے تھوڑے سے آپ جیسے, اور میں بھی اپنے بھی اور سر یہ انسٹاگرام کو مس کیوں کر رہے ہیں, جو برگر بچوں کو مس کر رہے ہیں آپ انسٹاگرام والوں کو, تو آپ سے بہت پیار مجھے آنے تو دیں نا. جی سر. تو جو ٹویٹر اور انسٹا جو ہے نا وہ اس میں یہ ہے کہ وہ ایجوکیٹ کلاس جو آپ کو اور میری طرح جو ٹائی سوٹ پہن لیتے ہیں, یا ایجوکیٹ بچے ہیں, وہ پھر ٹویٹر, یا پھر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اگر ایڈریس کر رہے ہیں, انٹرنیشنل ڈونرس کو, وہ پھر وہ ذرا وہ ہے کہ وہ ٹویٹر اور انسٹا کو زیادہ, میرے ذاتی خیال کے مطابق, آپ کی سروے زیادہ ہے, وہ یہ یوز کریں. سر ویسے اب انسٹاگرام پہ اگر آپ یوتھ مس کریں گے نا تو سب کچھ مس ہوگا سر, اور آپ کا زیادہ فوکس دیکھیں آپ کو نہیں جو ایکس ہو گیا اب تو بند ہی ہو گیا. نہیں دیکھیں وہ آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا, آپ اپنے اپوننٹ کو بھی کریڈٹ دیا کریں. آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا عمران خان کو کہ وہ اپنی میڈیا کی میٹنگ, چاہے وہ پرائم منسٹر بھی ہفتے میں 2-3 میڈیا میٹنگ کرتا تھا اور وہ واچ کرتا تھا. جب اپنے سب آرڈینیٹ سے جب میں کویشچن نہیں کریں گے نا, اگر آپ کی یہ ٹیم ہے, آپ ان سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ فل اسٹاپ غلط کیوں ہے, یا یہ ٹویٹ کیوں غلط ہے, یا یہ چیز کیوں غلط ہے, یا یہ غلط کیوں نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ واچ نہیں کر رہے ہیں. تو پھر کل اس سے بڑی غلطی وہ کریں گے, پھر تیسری اس سے بڑی غلطی کریں گے. تو لہٰذا یو ہیو ٹو مانیٹر اٹ. وہ مانیٹرنگ آپ لوگ ذرا ویک رہی ہے, بالکل ویک رہی ہے. سر کراچی کا دورہ, JDC بھی گئے آپ, گورنر ہاؤس بھی گئے آپ, کچھ شادیوں میں بھی گئے آپ, مل رہے ہیں سر, جل رہے ہیں لوگوں سے, اور سر یہاں سے کیا لے کے جانا چاہ رہے ہیں وہاں آپ؟ نارملی ایسے تو آپ سر نہیں جائیں گے یہاں سے, آپ کو اسٹوڈیو ہی لے جاؤں. ہم تیار ہیں سر. دیکھیے میں نے JDC کو فلڈ میں بھی دیکھا تھا, آگے پیچھے بھی میں اس کو دیکھ رہا ہوں. دیکھیے جیسے آپ نے کہا کہ اختیارات اور وسائل کم ہے اور کام کیسے آپ کریں گے, تو ایسے لوگوں کو استعمال کریں گے. JDC نے یہاں پہ جو خدمت کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے, میرے سامنے بھی ہے. ان کو میں نے بلا تفریق ہاں وہ دیکھیں انہوں نے کی ہے, انہوں نے کوئی نہیں دیکھا کہ یہاں پہ کون سی پارٹی کا, یا ہم نے اس سیکٹر میں پیپلز پارٹی اس کو دینے اور اس سیکٹر میں PTI یا نون ہے یا کوئی اور پارٹی اس کو نہیں دینا, بلا تقریبی کی ہے. ان کو میں نے آفر کیا, میں نے کہا آپ آئیں خیبر پختونخوا میں بھی آپ, انہوں نے کہا ہم نے سیالکوٹ میں کیا, لاہور میں بھی کچھ کر رہے ہیں, غالباً مجھے یاد نہیں ایک میں ان کو ہے, لیکن ان کو میں نے کہا کہ آپ آئیں خیبر پختونخوا میں آئیں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, آپ خیبر پختونخوا میں بھی اپنے حصہ ڈالیں. انڈس ہاسپٹل میں کل گیا, میں کہا باری صاحب بڑی ظلم کی بات ہے, آپ KP سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ نے KP کو اگنور کیا, اور جو ہے نا, تو انہوں نے کمٹ کیا کہ پشاور, مانسہرہ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں وہ پوزیشن کریں. میں ان کے جو اس سے بڑا امپریس ہوا جو ان کی ہاسپٹل, موبائل ہاسپٹل ان شپ پہ ہے, بوٹ ٹائپ, جیسے یہاں پر کچے کے علاقے ہمارے صوبے میں بھی کچھ علاقے ہیں, اور خاص کر میرے علاقے میں دریا کی اس طرف علاقہ ہے کچے کا. تو ان کے لیے اگر ہفتے میں ایک ٹور بھی اس شپ کا ہو جس میں کے اندر پوری موبائل سمجھے میڈیکیشن چیزیں ہوں, ڈاکٹرس ہوں, آ رہے ہیں سر, امید ہے کمٹ کیا انہوں نے کہ وہ آ رہے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آئیں گے. باقی ہم نے کافی لوگوں کے ساتھ میٹنگ کی ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں پر جو ہے وہ, میں بھی جو ہے اس پہ بھی بات چیت کر رہا ہوں کہ ہمارے جو NICVD ایسے UT ٹائپ ہاسپٹلز وہاں پر ہوں. میرے کچھ 1-2 پرائیویٹ ان سے بھی بات, میں عارف حبیب صاحب کے پاس بھی کل گیا تھا, بزنس کمیونٹی کے پاس بھی اگلے وزٹ پہ انشاءاللہ میں جاؤں گا. ان کو بھی وہاں پر جو ہے ہم موٹیویٹ کریں گے, اٹریکٹ کریں گے, وہ خیبر پختونخوا میں رہیں اور وہاں پر اپنے جو ہے وہ بزنس کریں, وہاں پر لوگوں کو سپورٹ کریں. اس وقت جب بلاول صاحب آئے تھے پشاور, تو میں نے اب ایک لسٹ نکالی, اس میں کافی لوگ بھی رہ بھی گئے کہ ہمارے کون سی یوتھ ہے جنہوں نے کوئی اچیومنٹ کیا ہمارے اپنے اس میں اسپورٹس میں. تو میں 10-15 لوگوں کو ڈھونڈا جس میں بچے بھی تھے. ایسے بچے موجود تھے. کراچی سے ایک لڑکا تھا جو پولیس کے SSU میں کام کرتا تھا, وہ کک باکسنگ میں وہ تھا, اس نے گولڈ میڈل لیا ہوا تھا, KP کا تھا.
ڈی خان سے میری ڈی خان میں 2 بچی ہیں جس نے تیکوانڈو میں جو ہے وہ گولڈ میڈل لیا, ان کے والد میں کوچ ہیں. سنو بورڈنگ میں دیر سے ایک بچی ہے جس نے گولڈ میڈل لیا تھا. ہمارے بنو سے 3 بچے تھے جنہوں نے سلور میڈل لیے والی بال میں. جہاں شیر خان صاحب کو میں نے بولا, ایسے اور بھی کچھ ہمارے تھے 10-12 میں 1-2 دن میں جمع کر سکا, اور ان سے میں نے ملا تو میں کہا یہ ہمارا سافٹ امیج ہے. کے پی صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پر گولہ باری ہے, بم بارود ہیں, خودکش فار ایگزامپل ہیں, یا ٹارگیٹ کلنگ ہے, یہ فیس بھی ہمارے ہیں, اور ان کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے فار سافٹ امیج. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہم ان کو کریں گے, ان کو ہم لائیں گے. وہ ہمارے پیس ایمبیسڈر ٹائپ ہے ہمارے صوبے کے, اور ان کو ہم ان شاء اللہ آگے بھی لے کر. کراچی سے کوئی روڈ کا پروگرام بن رہا ہے سر, کوئی لمبا ڈائریکٹ آپ تک تورخم تک کا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کوئی؟ کراچی سے آلریڈی ایک روڈ پہ کام شروع ہے, سلو ہے, اس کو ہم نے تیز کیا ہے. کراچی میں جو N55 ہے جو کہ پشاور سے کراچی آ رہی ہے, اس کو ڈوالائز کیا جا رہا ہے. اور سندھ سے ہے تو اس دفعہ میں نے اس کو زور دیا کہ جو کے پی کا جو ریجن ہے اس کو بھی جلدی اس پہ کریں, تو ہم اس پہ کر رہے ہیں جو ڈوالائزیشن آف روڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اگر یہ موٹر وے کنیکٹ ہو جاتی ہے, انفارچونیٹلی اس پہ کام کے پی میں بہت سلو ہو رہا ہے, کیونکہ اگر پشاور سے ڈی خان اور ڈی خان سے ملتان اگر موٹر وے کنیکٹ ہو جاتی ہے تو ہم کراچی ہمارے بہت نیئر ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہمیں جانا پڑتا ہے اسلام آباد, اور ادھر سے موٹر وے لے کے سکھر. اب حیدرآباد سکھر شروع ہے کام, اور پھر اگر یہ حیدرآباد کراچی بن جاتے ہے تو ہمارے لیے کنیکٹیوٹی بہت آسان ہو جاتی ہے. یہاں کے لیے سر کیا کہیں گے اپنے سی ایم صاحب کے, اور یہاں جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, آپ یہاں کے ہیلتھ سسٹم کو صرف دیکھ لیں. ہیلتھ سسٹم جیسے میں نے پہلے ہاسپٹلس کا ذکر کیا, جس طریقے سے فی علاج ہو رہا ہے اسپتالوں میں, کسی بھی پاکستان کے صوبے میں اگر ہو رہا ہوتا تو کے پی کا مریض یہاں پہ نہ آتا, اگر ہو رہا ہوتا تو جی بی کا اور کشمیر کا اور پنجاب کا مریض یہاں پر نہ ہوتا, اگر یہاں پر روزگار لوگوں کو نہ ملتا تو ہمارے علاقے کے لوگ روزگار لینے کے لیے یہاں پر نہ آتے بلکہ اور شہر. مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ سندھ کا شہری علاج کرانے پاکستان کے سندھ سے باہر کہاں جاتا ہے, روزگار کے لیے سندھ سے باہر کہاں جاتا ہے, اور یہ بتا دیں کہ یہاں پر لوگ کتنے آتے ہیں. تو یہ آپ کو ڈفرینس. میں نہیں کہوں گا کہ میں کہوں گا میں بڑھ کے ماروں, لوگ آ رہے ہیں. لوگ اگر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہاں پہ ان کو کچھ فیسیلیٹیشن مل رہی ہے. اگر علاج کے لیے آ رہے ہیں تو یہاں پہ کچھ فیسیلیٹیشن مل رہی ہے. اگر روزگار کے لیے آ رہے ہیں تو کچھ فیسیلیٹیشن مل رہی ہے. اگر کسی اور جگہ جا رہے ہیں تو وہیں پہ بھی فیسیلیٹیشن ہوگی. تو لہٰذا آپ اس کا اندازہ لگا لیں کتنے لوگ کتنے صوبے میں کتنے. اور خواتین پہ بڑا کام کیا جا رہا ہے سر, خواتین پہ ہے, نارکوٹکس کے اوپر بڑا کام کیا جا رہا ہے جو ہمارے اسکولوں کالجز کے اندر. میں نے ملنا ہے, میں نے اس پہ جو ہے یہاں کے منسٹر سے ملنا ہے شرجیل احمد صاحب سے اس کے اوپر, کیونکہ کے پی میں سب سے بڑا جو ہے ہمارے انسٹیٹیوشن میں ایجوکیشن سسٹم میں یہ سب سے بہت بڑی بیماری اس وقت پھیلی ہوئی ہے. اس کو بھی کور اپ کرنے کے لیے میرے ابھی پروگرام ہے کہ ماجی صاحب سے بھی ملوں گا, باقی ڈپارٹمنٹ سے بھی ملوں گا کہ اس کے اوپر کمپین ہو یا کنٹرول ہو, جس طریقے سے بھی ہو اس پہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کو دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو روک سکتے ہیں. سندھ میں اگر جو بس سروس ہے, چاہے وہ پنک بس سروس ہے, باقی بس سروسز ہیں, جس تیزی سے وہ بڑھ رہے ہیں سب کے لیے, میں کہوں ہیلدی کمپٹیشن اسی کو ہم کہتے ہیں نا. آپ کریں, آپ بھی کریں, آپ بھی کوئی ہر اس کا اپنے کرو. آپ سر کمپٹیشن کے اندر تنقید شروع ہو جاتی ہے. کسان کارڈ آ گیا ہے, جو لوگ کہہ رہے تھے ہم 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری دیں گے, وہاں پر 20 لاکھ گھر یہاں پہ بن رہے ہیں, 21 لاکھ آن گراؤنڈ بن رہے ہیں. جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس ملک میں سبز انقلاب لے کے آنے اور بلین ٹری کا پروجیکٹ لے کے آئے, آج کوئی بلین ٹری نام لینے کا بندہ ہے؟ اگر میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے BSP کارڈ دے دیا, بیسک سپورٹ پروگرام, پیپلز پارٹی نے پنک بسز دے دی ہیں, پیپلز پارٹی نے جو ہے ہیلتھ میں یہ کام کر لیا, ایجوکیشن میں یہ کام کر لیا, 21 لاکھ گھر بنا رہے ہیں, تو یہ بھی تو کلیم کریں نا جو بلین ٹری لگائے تھے وہ تو جنگلات بن چکے ہوں گے نا. تو جنگلات کدھر آپ دکھائیں, آپ اور ہم چلیں ان جنگلات کو دیکھیں, وہ بلین ٹریز کدھر ہیں. اگر اتنا اچھا پروجیکٹ تھا تو آج حکومت اس کو کیش کیوں نہیں کرا رہی؟ ہم تو کیش کرائیں گے, ہم تو بیسک سپورٹ کی بھی بات کریں گے, ہم پنک بس کی بھی بات کریں گے, ہم CVD کی بھی بات کریں گے, ہم جو ہے وہ تھر گول کی بھی بات کریں گے. سر تو بجٹ کہاں گئے وہ جو پاس ہوئے تھے اس کے لیے, ان سارے پروجیکٹ کے لیے؟ دیکھیں اس میں تو دیکھیں ایک تو انصاف کی حکومت تھی اور بڑے کہتے ہیں کہ ہم ایماندار لوگ ہیں, اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں. 7th NFC ایوارڈ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں آصف علی زرداری صاحب نے کیا تھا, اس کے بعد کوئی NFC ایوارڈ امپلیمنٹ نہیں ہوا. ان کی حکومت بھی رہی ہے عمران خان صاحب کی, اور ان کی صوبے میں حکومت نہیں کیا. اس میں ہم نے 1% وار آن ٹیرر پہ دیا تھا, جو اس سال تقریباً 80-90 ارب روپیہ بنتے ہیں, ہر سال ملتے ہیں ان کو. میرے پولیس کی تنخواہ کم ہے, میرے پولیس کے پاس گیجٹ نہیں ہے, میرے پولیس کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے جو ان کے پاس ملٹنٹس کے پاس ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں, لیکن وہ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں ہے تو وہ پیسے جو مل رہے ہیں فرانسک لیبارٹری بھی نہیں ہے, تو پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ امانت میں خیانت ہو رہی ہے. وہ پیسے جو ہے فار ایگزامپل اگر ایک چیز آ رہی ہے تو کسی اور جگہ خرچ ہو رہے ہیں.
سر آپ کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی. کیسے سر اپنے آپ کو اتنا فٹ رکھا ہوا ہے آپ نے؟ ہمارا پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ کمپیٹ آپ کے پاس آتا ہے اس لیے فٹ کیا ہوا سر آپ نے سر. کیونکہ نہیں کوئی اور سر یہ جتنی عوامی گورنر بنے ہیں تو گھر والوں کو ٹائم کب دیتے ہیں سر آپ؟ یہ تو آپ تو صبح نکلتے ہیں تو دعاؤں سے شروع کرتے ہیں اور شادیوں تک ہوتے ہوئے پھر واپسی. آپ کہتے ہیں میں گھر جا کے دوبارہ جھگڑا کروں. دیکھیں کوئی ایکسرسائز نہیں کرتا لیکن کوشش میری ہوتی ہے کہ اپنے منہ پہ زپ لگائی اور کنٹرول چیزیں جو ہے. پشاور میں ممکن ہے سر؟ کیونکہ جہاں آپ جاتے ہیں وہ تو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہوں گے. ول رکھے نا. ول رکھی ہوئی سر آپ نے. اور وہ برا تو نہیں مانتے کہ یار ابھی کھا نہیں رہے یار اتنا کچھ رکھ نہیں کھائیں گے لیکن طریقے سے کھائیں نا, اپنا سمجھ کھائیں. اچھا ایسا ہے نہیں سر؟ اپنا سمجھ ہی کھائیں تو ٹھیک ہو. نہیں کھایا جاتا ہے وہ بھی ہے لیکن ایک کنٹرولڈ چیز ہو اپنے اس پہ. وہ فیملی میرے خیال میں ہر پولیٹیشین کا مسئلہ ہے فیملی کو ٹائم دینا. اور جب فیملی اتنا ٹائم آپ کے ساتھ گزارتی ہے تو ان کو بھی ریئلائزیشن ہو جاتی ہے کہ میں ہمارے اب یہ عوام کے ہو چکے ہیں. نہیں کوشش کرتے ہیں ٹائم دینا, ان کا بھی حق بنتا ہے ان کو ٹائم دیا جائے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ٹائم دیں. اور سر یہ آپ سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ کے پی کے کی یوتھ آپ سے اگنور نہیں ہوگی؟ میری پوری کوشش ہوگی کیونکہ وہ ہمارے فیوچر ہے, ہمارے ملک کا, ہمارے صوبے کا فیوچر ہے. اور ان کو ہم نے ایک پراپر گائیڈ لائن دینی ہے. ہم نے ان کو ان کا فیوچر جو ہے ان کا دیکھنا ہے اور ان کو ہم نے ایک ایسی گائیڈ لائن دینی ہے تاکہ ان کا فیوچر برائٹ ہو, صوبے کو اور ملک کو اندھیروں سے نکالیں. جو کرٹیسائز کر رہے ہیں سر آپ کو اس وقت, وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کبھی کیا کہہ رہے ہیں, میں تو ورڈ بھی نہیں لے سکتا, تو وہ ان کو آپ کیا جواب دینا چاہیں؟ نہیں میں انجوائے کرتا ہوں. انجوائے کر رہے ہیں سر؟ مجھے بڑا مزہ آتا ہے اور میں اس کو بڑا انجوائے کرتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے مخالفین کتنے جل رہے ہیں مجھ سے. سر یہ کوئی پیس ٹائم تو نہیں ہے آپ کا؟ اس سے پیس لیتے ہیں کیا جب آپ؟ پہلی بات ہے کہ میں جب کوئی ٹویٹ یا کوئی پوسٹ کرتا ہوں میں کبھی اس کے وہ نہیں پڑھتا کمنٹس, بہت کم 1% شاید. ایک تو اسٹیٹمنٹ بھی تو ہے نا, کامنٹ اور ایک سامنے اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہا بندہ لگا ہوا آپ کے فار ایگزامپل وہ اسٹیٹمنٹ اتنے تابڑ توڑ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. اسٹیٹمنٹ اور ہے سوشل میڈیا کی بات کرو, ٹویٹر ہو یا کوئی سوشل میڈیا اس پہ ہو, اس کو میں اس کے جو کمنٹس ہو میں وہ تو آپ نے نہیں پڑھا, اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا. اب دوسری بہت کم پڑھتا ہوں, اگر کہ پڑھتا بھی بڑا انجوائے کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یار دیکھو کتنا لوگ مجھ سے جیلس ہیں. مجھے پازیٹیو کمنٹس پہ اتنی خوشی نہیں ہوتی, نیگیٹو بہت خوشی ہوتی ہے. کم از کم کوئی نہ کوئی لوگ. ابھی یہ آپ کو خوشی بھی نہیں دیں گے؟ کیا چیز؟ ابھی آپ نے کہہ دیا ہے, اب وہ نیگیٹو کامنٹ کرتے سوچیں گے یار کوٹی صاحب کو میں نے کامنٹ کرنا ہے, وہ اور خوش ہوتے ہیں. نہیں وہ کریں, وہ نہیں کریں گے سر. اب آپ کے پولیٹیکل اپوننٹس جو ہیں, آپ فرشتہ بن جائیں آپ کو وہ کہیں گے آپ فرشتے نہیں ہیں, کبھی بھی آپ کو نہیں کہیں گے فرشتے, کبھی بھی آپ کو نہیں کریں گے. ہم نے دیکھی ہے نا کہ بہت سے, اور خاص کر یوتھ کی پارٹی کا ہے کہ اگر کوئی ان میں سینسیبل لوگ بھی ہیں, اگر وہ کہیں بھی غلطی سے میڈیا پہ کسی بھی سینئر کی تعریف کریں آپ سے سیکھتے ہیں کچھ, تو ان کی وہاں پر پیچھے پھر جو ہے نا درگت ہوتی ہے. تو ان کے اوپر جو ہے نا تلوار. کبھی بھی مجھ سے میری پارٹی کی لیڈرشپ نے ماضی میں کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کسی کی غمی خوشی میں کیوں جا رہے ہیں, آپ کی اس کے ساتھ تصویر کیوں آ گئی, آپ کے ساتھ چائے کیوں پی رہے ہیں. ادھر تو سب کچھ نوٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ادھر کیوں ہیں, یہ کہ واٹ ایور ان کا اپنا پرسنل. سر مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ سے زیادہ کچھ پوچھا جائے گا تو آپ میرے خیال خود ہی کہہ دیں گے بہت بہت تھینک یو سو مچ. نہیں کوئی نہیں پوچھا, ہماری پارٹی میں بڑی وہ ہے ڈیموکریسی, اور اس کو پتہ ہے کہ میں پارٹی کے ساتھ کمیٹیڈ, ہر کوئی پارٹی کے ساتھ کمیٹیڈ ہے. اگر پارٹی کی وجہ سے کہ پارٹی لیڈرشپ بولے کہ میری وجہ سے آپ اس کی دعا پہ جاؤ گے, یا کسی کی فتح خانی پہ نہیں جاؤ گے, یا کسی کی شادی پہ نہیں جاؤ گے, کسی کے ساتھ سوشل بائی کارڈ کرو گے, کبھی بھی کوئی پارٹی ایسا میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرے. اور سر گورنر کی ڈیجیٹل ٹیم کو ایکٹیو کریں گے کہ بھائی اب جو میں کروں کم سے کم دکھاؤ دنیا کو, دنیا دیکھنا چاہتی ہے. نہیں دکھائیں گے بھی صحیح, اور ہم ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. اس لیے دیکھیں آپ میرے مخالفین بھی ٹی وی پہ آتے ہیں کہ جی یہ سیاستدان بن گیا ہے. قائد اعظم کیا کرتا تھا؟ سیاست ہی کر رہے تھے. تو چیز تو نہیں ہے سر, گورنر جنرل تھے نا. تو اگر وہ مجھے کہے کہ میں وہاں پر گورنر ہاؤس میں انڈے لڑاؤں, وہ تو میں نہیں لڑا سکتا. ماضی میں گورنر سے انڈے لڑا دیتے, وہ تو میں نہیں کر سکتا. میں ٹیکس پیئر کا گورنر ہاؤس ہے, ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں, سب کے دروازے کھولے ہیں, آئیں, ہر کوئی آئے گا, ہر کوئی جائے گا, اور ایکٹیو گورنر ہاؤس ہوگا. کوشش ہوگی کہ لوگوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کریں, اور جو ہے لوگوں کو جو ہے مطلب اس میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ چینجز دیکھیں گے. ہم وہاں پر کچھ چینجز بھی کر رہے ہیں, چیزیں ہوں گی ان شاء اللہ بہت بہتر ہوگی. جی السلام علیکم, عدنان فیصل پوڈ کاسٹ 365 کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جو آج کی یوتھ کے لیے انسپریشن ہے, رول ماڈل ہے, فیصل کریم کنڈی صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سر یوزولی لوگ لنڈن جاتے ہیں ایجوکیشن کے لیے, پھر وہاں سے واپسی کے ارادے لوگوں ختم ہو جاتے ہیں. آپ کا وہاں جانا اور آج کی یوتھ کو یہ بتانا کہ وہاں سے واپس آپ کا آنا, تو سلسلہ کیا تھا سر؟ وہی رک جاتے ہیں کہ ایجوکیشن لے لی تھی آپ نے اتنی بہترین قسم کی, تو وہی رک کے کام کرتے, بس چھوڑ دیتے سر پاکستان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل میں لنڈن گیا تھا, میں نے ایجوکیشن کی, میں نے وہاں پہ لا ڈگری کی, اور میرا پہلے سے ہی شوق تھا کہ میں نے پالیٹکس میں آنا ہے, میں نے پالیٹکس جوائن کرنی تھی. جو اپارچونیٹیز جو چیزیں آپ کو پاکستان میں ملتی ہیں وہ کسی ملک کے کسی بھی دنیا کسی ملک میں نہیں ملتی. لہٰذا میرا اپنا ایک وہ تھا کہ میں لوگوں کی یہ تھی, میں جیسے ہی میں نے الیکشن لڑا, لوگوں کو یہ تھا کہ بس یہ الیکشن لڑ کے دوبارہ لنڈن کی ہوا میں چلے جائیں گے, لیکن نہیں, وہ میں نے وہ نہیں چوز کیا بلکہ میں نے پاکستان چوز کیا.
اور سر اس کی یہ وجوہات تو نہیں تھی کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ پہلے سے پولیٹیکل پارٹی آپ لوگ جس طریقے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ نے سوچا کہ انسپائر یہ ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پہلے سے موجود ہے تو میں آ جاؤں, یا یہ تھا کہ کچھ کرنا بھی ہے سر؟ دیکھیں ہماری پالیٹکس یہ نہیں تھی کہ کچھ ایسے حلقے ہوتے ہیں جس میں آپ کی ایسا خاندانی پالیٹکس ہوتی ہے جس میں آپ کہتے ہیں ہم الیکشن بالکل ہی نہیں ہارتے ہیں, یا پارٹی بالکل آپ وہاں پہ اتنی پارٹی کے ووٹس ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بس میں نے نامنیشن پیپر میں تھوڑی سی میں کہہ دوں میں نے جی جانا ہے. حلقہ جو ہمارا تھا میرے والد صاحب کا تھا یا میرا تھا اور ہے, وہ یہ تھا کہ بڑا ٹف کمپٹیشن ہمیشہ وہاں پر چلتا رہتا. تو بڑا مطلب ہے کہ بڑے پولیٹیکل ہیڈس, پہلے 2 پارٹیز وہاں پہ سسٹم تھا, اب 3 پارٹی آ گئے. تو اچھی بات ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ٹف کمپٹیشن اور ایک ٹف ٹارگیٹ ہو تو بندہ اس میں مزہ بھی آتا ہے. بندہ ڈیلیور کرنے پہ ہی سر لوگ رسپانس دیتے ہیں, ورنہ تو سر فیصلہ فوری ہو جاتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ڈیلیوری پہ لوگ رسپانس کرتے ہیں. میرا بھی پولیٹیکل چیز پہ اس پہ جو ہے وہ میں اس پہ مثالیں بھی آپ کو دے سکتا ہوں. ڈیلیوری پہ لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں بٹ آپ کو اس پہ ووٹ شاید نہیں کرتے. تو کس طرح ملتا ہے سر پھر ووٹ اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں تو؟ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ آج ملتان چلے جائیں اور آپ کو یوسف رضا گیلانی صاحب کے ہر مخالف شخص کہے گا کہ یوسف رضا گیلانی نے ملتان کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا, ایئرپورٹ بنا دیا, اوور ہیڈ بریجز بنا دیے, یہ کر دیا وہ کر دیا. لیکن 2013 سے لے کے آج تک تو الیکشن نہیں جیتے نا, آج ہی جیتے اس میں. اس سے پہلے تو نہیں جیتے. لوگوں نے کیوں ووٹ نہیں کیا جب ساری دنیا کہتی ہے کہ انہیں ٹرن اراؤنڈ کر دیا, اس نے ڈیلیور کیا, اس نے ایئرپورٹ بنا دیا, اس نے ایکسپریس وے بنا دیے, ملتان کو اوور ہیڈ بریجز کا شہر بنا دیا ہے, ٹریفک کا سسٹم وہ ختم کر دیا ٹریفک جیم کا. لیکن لوگوں نے ووٹ نہیں کیا. پیمانہ جو ہے وہ ووٹرز کا چینج ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں ووٹ دینے کا. شکل دیکھتے ہیں سر لیڈر کی, کیا کرتے ہیں, کس چیز سے انسپائر ہو کر ووٹ دے رہے ہیں؟ اگر کام پہ نہیں دینا تو کیسے ووٹ دیں گے سر؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں نا, کام پہ میں بھی گورنر خیبر پختونخوا کا اور 10 سال وہاں پر ایک پارٹی کی حکومت ہے. میں اس پہ نہیں کہوں گا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی میری فیوریٹ ہے یا کوئی میرا اپوننٹ ہے, لیکن میں مطلب کہ پریکٹیکلی اور مطلب کہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں ایسے نہیں. اس کے باوجود جہاں ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر سسٹمز تباہ ہوئے ہیں, سسٹم 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس بڑے اختیارات آ گئے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ تباہی کے دیانے پہ جا رہے ہیں تو آپ کی نائل ہی نہیں. آپ کی میرے صوبے میں 34 یونیورسٹیاں ہیں جس میں سے 26 یونیورسٹی کے وہاں چانسلرز نہیں ہیں. ایجوکیشن کوالٹی پور ہے. 3 بلین روپیز پر ایئر وہ دے رہے ہیں اپنی یونیورسٹیز کو. 34 یونیورسٹیز 3 بلین روپیز کمپیئر ٹو سندھ 25 بلین روپیز. ٹھیک ہے, اب 25 بلین سندھ دے رہے تو ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اس کو 30 ارب روپے دیتے. ہیلتھی کمپٹیشن یہ نہیں کہتے کہ یہ اتنے دے رہے ہیں. سندھ نے اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی ختم کر دی ہے, یوتھ کی پارٹی نے بھی ختم نہیں کی ہے. 15 سال سے فرسٹ کلاس کرکٹ خیبر پختونخوا میں نہیں ہوئی. آدھی کرکٹ ٹیم آپ کی پشتون ہے. 15 سال سے انہوں نے ٹریک سوٹوں میں آپ کو ہر کوئی نظر آئے گا, لیکن ہماری جو 15 سال سے وہاں پر فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں ہوئی. ارباب نیاز اسٹیڈیم ایک ہی اکلوتا اسٹیڈیم جس سے میرا زیادہ لگا اس لیے کہ محترمہ شہید آخری جلسہ اسٹیڈیم میں ہوا تھا. میں نے ایک ٹویٹ دیکھی, انڈین نے ٹویٹ کی کہ یہ پاکستان کا جنگل نہیں, یہ پاکستان کا ایک کرکٹ گراؤنڈ ہے, خیبر پختونخوا کا کیپٹل پشاور کا ہے اور پشتون کے ساتھ حکومت زیادتی کر رہی ہے. 2017 سے اس کی ریکنسٹرکشن شروع ہوئی. اس کے وہ جو اسٹینڈ جو بناتے ہیں, پویلین بناتے ہیں اور لائٹس لگانے ہیں, آج تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا. تو مطلب ہے کہ چیزیں اسپورٹس گراؤنڈ. شور کس چیز کا تھا سر کہ KPK میں چینج آ گیا ہے, پتہ نہیں KPK دبئی بن گیا, لنڈن بن گیا ہے, تو ہمیں تو یہاں کراچی میں تو یہی شور ملتا ہے. آپ ایسے کریں اپنی ٹیم کے ساتھ آئے, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, میرے مہمان بنے اور آپ کو ہم جو پریکٹیکل خیبر پختونخوا ہے یا پشاور ہے یا جو سوشل میڈیا والا نہیں, انسٹاگرام اور ٹویٹر والا نہیں وہ نہیں, آپ کو میں دکھاؤں گا کہ کیا وہاں پہ گراؤنڈ سے کیا پوزیشن ہے. اب مجھے بتائیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فرسٹ کلاس کرکٹ 15 سال میں نہیں ہوئی. آپ ان سے پوچھو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, آپ گوگل کریں, آپ جائیں چیک کریں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ہماری PSL ہو رہی ہے, کون سے میچ وہاں پر ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کون سے مطلب ہے کہ ہمارے گراؤنڈ آباد ہوئے ہیں. مطلب شاید میں آپ مجھے بتائیں آپ کے, ہم بات کریں یوتھ پارٹی کی, یوتھ کے لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یوتھ پارٹی ہے نا. اب میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے آدھے سے زیادہ پلیئرس کرکٹ کے جو ہیں وہ KP سے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں مجھے بتا دیں, مجھے شاید میں غلط, مجھے نہیں پتا ہوگا, آپ لوگ زیادہ ریسرچ کرتے ہیں, کتنے کرکٹ کی اکیڈمیز ہم نے بنائی تاکہ ہم پلیئرز وہاں سے نکال سکیں. کوئی اکیڈمی نہیں ہے سر کرکٹ کی. ایبٹ آباد جیسے شہر آپ کو ملا ہے خیبر پختونخوا میں جس میں سال کے 12 مہینے کرکٹ ہو سکتی ہے, آپ کے سمر کیمپس بھی لگا سکتے ہیں. وہاں پر ایک بہترین کرکٹ گراؤنڈ ہونا چاہیے تھا, وہاں پر بہترین آپ کے پاس ایک 5 اسٹار ہوٹل ہونا چاہیے تھا جا کے آپ PSL کے میچز وہاں پہ کراتے, فرسٹ کلاس کرکٹ کراتے. میں بھی پلان کر رہا ہوں اور میں نے بھی PCB کے چیئرمین سے بات کی ہے کہ ہم افغانستان کی ٹیم کو بلائیں. میں بھی ریسنٹلی تاجکستان گیا تھا, ان کی کرکٹ ٹیم بن چکی ہے, ان کو بلائیں اور پشاور کی ٹیم کے آپس میں کوئی سافٹ امیج کے لیے ایک کرکٹ میچ کریں
میں بھی کوشش میں ہوں کہ ہمارے جو اینکرز ہیں، اینکرز 11+ پشاور 11 ایسی قسم کے کوئی ہم ایکٹیویٹیز کریں، کھیلوں کے میدان آباد کریں، ایک سافٹ امیج دیں، ایک چیزیں دیں. تو مطلب ہے کہ ہم اس کے اوپر لگے ہوئے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ہم اس کے اوپر کھیلوں کے میدانوں کو آباد کریں گے. سر کر پائیں گے؟ کیونکہ اختیارات کی کمی بھی تو آپ کے پاس سر اس صوبے میں تو آپ کے پاس بہت شدید کم ہے، لیکن ایکسپیکٹیشن آپ سے بہت ہائی لوگوں کی کہ جی یہ بیٹھے ہوئے سارا کچھ کر دیں گے. تو ان کو ذرا سمجھائیں نا سر کہ میرے اختیارات بھی، وسائل بھی میرے پاس ذرا محدود ہیں. اختیارات لیے جاتے، دیے نہیں جاتے. تو آپ سر لے پائیں گے؟ کیونکہ ابھی تو جس طرح بمباری شروع ہوئی، آپ ابھی آئے نہیں ہیں اور شروع ہو گئے دوسری طرف سے. جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. صحیح ہے سر، صحیح ہے سر. ابھی ریسنٹلی ابھی اتنا عرصہ آپ کو ہوا نہیں آئے، تو کیا سمجھتے ہیں سر ابھی کیا کیا اقدامات اپنی ریسنٹلی کیے ہیں؟ جس طرح PCB کا آپ نے بتایا، وہ تو خیر آپ کے سر مجھے لگتا ہے یہ ہو جائے گا کیونکہ وہ آپ کے ساتھ کولیشن میں بھی ہیں. آگے آپ سمجھتے ہیں کہ سر یہ بہتری آپ لے کر آپ آئیں گے؟ کیونکہ آپ کو تو یہ انگیج کر کے رکھیں گے دوسری سچویشن میں ہر وقت. وہ میرا پرابلم ہے کہ میں نے انگیجمنٹ کس طریقے سے میں انجوائے کرتا ہوں اس انگیجمنٹ کو. میں انجوائے کر رہا ہوں، میں اس کو سیریس نہیں لیتا ہوں. میں بڑے انجوائمنٹ کے طور پہ اس کو لیتا ہوں اور اسے کامیڈی شو اور کامیڈی پروگرام لیتا ہوں. دوسری بات یہ دیکھیں، وہ ہم نے کرنا ہے. میرا جو میرا KP میں میرا سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ یوتھ انگیجمنٹ پہ ہے اور خواتین کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، وومن امپاورمنٹ کے اوپر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہماری خواتین، بڑی ایجوکیٹڈ خواتین ہیں، جب وہ تعلیم ختم کر لیتی ہیں تو ان کے پاس فیوچر کے جو ہے وہ ان کو پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، دروازے بند ہو جاتے ہیں. وہ اینڈ اپ کرتی ہیں میجورٹی ہماری خواتین کسی پبلک اسکول میں ٹیچر، اس نے ماسٹرس کیا ہوگا، پھر آخر میں کہتے ہیں کہاں جاب ملے گی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، چیزیں دوسری چیزیں ہیں. پھر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ گھر کے ساتھ جو اسکول ہے اس کے اندر میں پڑھانا شروع کر دوں. اس کی ساری تعلیم ضائع ہو جاتی ہے. ہمارے پاس کوالٹی جو ہے وہ کوانٹٹی زیادہ ہے لیکن کوالٹی تعلیم موجود نہیں ہے. ہم نے آپ مجھے بتائیں کہ کیا، جیسے ہم مثالیں دیتے ہیں یہاں پر 2 ایمرجنسی، ہیلتھ ایمرجنسی کبھی ہمارے صوبے میں لگی ہے، کبھی کہتے ہیں جی ایجوکیشن ایمرجنسی ہے. کیا ہم نے ایسے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بنائے ہیں؟ اگر میں مثال دوں IBA کراچی کی، کیا پشاور میں سے کوئی چیز ہے؟ کیا میں لمس کی مثال دوں، کیا پشاور میں سے کوئی چیز ہے؟ کیا میں NCA کی مثال دوں، پشاور میں سے کوئی چیز ہے؟ اگر میں ہیلتھ کی مثال دوں، کیا NICVD SIUT سائبر نائف لیور ٹرانسپلانٹ یہ کوئی خیر خواہ میں ہے؟ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں ہیلتھ کارڈ جس میں 10 لاکھ روپے ہیں، اس کا آپ علاج کر لیں. خدا نہ خواستہ کسی کو لیور ٹرانسپلانٹ کرنا پڑ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اور وہ جو ہے وہ جو 10 لاکھ ہے، پھر اگر آپ کے پاس اتنا ہیلتھ فیسلٹی آپ کے پاس اتنی بہترین ہے تو لوگ پھر سندھ کیوں آ رہے ہیں علاج کے لیے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ KP کا بھی ماڈل اسٹڈی کر لیں، آپ سندھ کا بھی کر لیں، پنجاب اور بلوچستان کا بھی کر لیں. جس کا ماڈل بہتر ہوگا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ سندھ شاید بہت اچھا ہوگا یا KP نہیں ہوگا، یہ اسی پہ کمپٹیشن کر لیتے ہیں کس کا بہتر. پیچھے رہنے کی وجہ کیا سر؟ پیچھے رہنے کی وجہ ہے کہ جیسے خواتین پہ آپ نے کہا تو KP کی یوزولی خواتین ایز کمپیئر ٹو دوسرے صوبے کیوں، مطلب بلوچستان دیکھیے 2-3 چیزیں. اگر وہ میری خیبر پختونخوا کی بچی جو ہے وہ اگر کراچی آ جاتی ہے، جی میری خیبر پختونخوا کی بچی اگر اسلام آباد یا لاہور یا کسی اور شہر میں جاتی ہے جہاں بہت اچھا پرفارم کرتی ہے، لیکن وہاں پر ہمارے پاس ایوینیوز نہیں ہے. ہم نے اس کے لیے کوشش ہی نہیں کی ہم ان کے لیے کوئی ایسی چیزیں کریں. لیکن میری اس کے اوپر بھی ایک وہ کہتے ہیں کہ پلیٹ میں بہت سی چیزیں آپ نے ڈال دی ہیں اور پلیٹ اوور فلو ہوئی ہے. میرے اس پہ بات چیت شروع ہے، میں اس پہ کام کر رہا ہوں کہ ہم ایک ایسا ماڈل لے کے، ہم ایک ایسی ویب سائٹ لے کے جہاں پر وہ خواتین وہاں پر اپلائی کریں جابس کے حوالے سے، باقی حوالے سے، اور ہم آگے جا کے ان کو جو ہے انٹرٹین کریں ان کی جابس کے اپنی پروونس میں، اپنی پروونس میں ہو، کہیں اور باہر ہو. اور اگر وہ باہر جا سکتی ہیں تو ہم ان کی باہر کی بھی اپرچونیٹیز دیں گے. ہم پروونس میں بھی کوشش کریں گے ان کو پروونس میں کریں. اسلام آباد، لاہور، کراچی اگر وہ ٹریول کر سکتے ہیں ادھر بھی ہم وہ کریں. تو بہت جلد ہم وہ ویب سائٹ بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں، امید ہے انشاءاللہ.